اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ آدم و نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت کتنی تھی؟ بعض متقدمین کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں 10 نسلیں گزری ہیں، اور وہ سب کی سب حق پر تھیں۔ دنیا میں کفر نوح کی بعثت سے کچھ عرصے پہلے شروع ہوا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے نبی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توحید کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیے گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی آیت اس معنی میں روایت کی گئی ہے۔ اب بعثت نوح علیہ السلام کب ہوئی؟ نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے؟ پہلے ہم یہ اختلاف ذکر کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے بعض کا قول ہے کہ جب لوگ فواحش و منکرات، شراب نوشی، شہوت پرستی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیوراسب کا زمانہ تھا اور نوح علیہ السلام کو اسی کے پیروکاروں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ بیوراسب کا ذکر بھی ہم عنقریب کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، اور انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان میں اضافہ کیا، اور جنہوں نے میرے خلاف بڑی فریب آزمائش باتیں کی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کرنے والوں سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ہی ان کو رسوا کرنا، اور ود، سوا اور یغوث کو نہ چھوڑنا، اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ان ذی اقتدار لوگوں نے بتوں کو گمراہ کیا۔ بعثت کے وقت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور ان احکامات کی پیروی کا حکم دے جو آدم، شیش اور احنوح کے صحیفوں میں نازل ہوئے تھے۔ جس وقت نوح علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا تھا اس وقت ان کی عمر 50 برس تھی۔ اون بن ابی شہزاز کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت عطا ہونے کے وقت ان کی عمر 350 برس تھی، اور 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور عذاب الہی کے بعد بھی 350 برس تک زندہ رہے۔ اب نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے بدعا کرنا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اعلانیہ اور پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ 300 برس گزر گئے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو درخت لگانے اور 40 سال بعد انہیں کاٹنے اور اس سے کشتی بنانے کا کہا۔ قرآن مجید میں ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، سورہ ہود کی آیت نمبر 37 ہے۔ اور ایک کشتی ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر۔ بس نوح علیہ السلام نے درخت کاٹا اور کشتی بنانا شروع کی۔ طوفان نوح علیہ السلام۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم کرتے تو وہ ایک بچے کی ماں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک دعوت دی، یہاں تک کہ آخری زمانے میں انہوں نے ایک درخت لگایا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اسے کاٹا، پھر کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم کے افراد وہاں سے گزرتے تو پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ کشتی بنا رہا ہو، تو قوم والے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی پر کشتی بنا رہے ہو، اسے جلاؤ گے کہاں؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر جب وہ کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو تنور سے پانی نگلنے لگا اور پانی محلوں اور گلیوں میں پھرنے لگا، تو حبی بچے کی ماں خوفزدہ ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو مزید پہاڑ پر اوپر
اپنے بچے کو لے کر چڑھی، یہاں تک کہ وہاں بھی پانی پہنچ گیا، اور جب پانی وہاں پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، بس پانی اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اگر اللہ رب العزت اس دن کسی پر رحم فرماتے تو وہ بچے کی ماں پر فرماتے۔ کشتی نوح کا رقبہ کیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 40 سال تک ساج کے درخت کو لگایا، پھر 400 سال میں کشتی تیار کی۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 ذراع اور چوڑائی 50 ذراع اور اس کی اونچائی 30 ذراع تھی، اور کشتی کے چوڑائی والے حصے میں دروازے لگائے گئے تھے۔ حارث نے ایک روایت میں کشتی نوح کی لمبائی 1100 ذراع اور چوڑائی 600 ذراع مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حام بھی نوح علیہ السلام سے کشتی کے متعلق معلوم کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جس نے کشتی نوح علیہ السلام کو دیکھا ہو تو ہم اس کے سے کشتی کے متعلق سوال کریں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متبعین کے ہمراہ ایک علاقے میں وہ چلے، یہاں تک ایک نشیبی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ حام بن نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس نشیبی جگہ پر اپنا عصا مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ کہتے ہی وہ نشیبی علاقہ پھٹا اور اس میں سے ایک بوڑھا شخص اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارا انتقال بڑھاپے کی عمر میں ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میرا انتقال تو جوانی میں ہوا تھا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کا طول 1200 ذراع اور عرض 600 ذراع تھی۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں جانور، دوسری میں انسان اور تیسری میں پرندے تھے۔ کشتی نوح علیہ السلام کا نظام صفائی کیا تھا؟ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب کشتی میں جانوروں کو غلاظت کافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کی دم کو ہلائے۔ پس جب انہوں نے ہاتھی کی دم کو ہلایا تو اس میں سے سور اور اس کی مادہ چھڑ کر گر پڑے، اور انہوں نے تمام غلاظت کو چاٹ کر صاف کر دیا۔ اور جب چوہوں نے تباہی پھیلائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائی تو شیر کے منہ سے بلی اور بلہ چھڑ کر نکلے اور انہوں نے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ پانی اترنے کی اطلاع۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کو کس طرح پتہ چلا کہ تمام شہر غرق کر دیے گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک کوے کو بھیجتے تھے جو کہ خبر لا کر دیتا تھا، لیکن ایک دن دیکھا کہ وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے تو نوح علیہ السلام نے کوے کے لیے بدعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ کوہ آج تک گھروں اور انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تاکہ وہاں کی خبر لے کر آئے، اور آپ نے کبوتر کے لیے دعا کی، اس وجہ سے کبوتر اعلیٰ پرندوں میں شمار ہونے لگا۔ حام کی قبر میں واپسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حام سے کہا آپ ہمارے ساتھ چلے تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ باتیں کر سکیں۔ تو اس نے جواب دیا جس شخص کا رزق دنیا سے ختم کر دیا گیا ہو وہ کسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے لوٹ جا، اور وہ دوبارہ مٹی میں چلا گیا۔ کشتی نوح کا ڈیزائن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق نوح علیہ السلام بوز پہاڑ پر کشتی تیار کر رہی تھی انہوں نے، جس کی لمبائی 300 ذراع اور چوڑائی 50 ذراع اور اونچائی 30 ذراع تھی۔ کشتی پانی سے تقریباً 6 ذراع بعید تھی۔ یہاں ذرا سے مراد نوح علیہ السلام کے دادا کے ذرا ہے، اور وہ کئی منزلوں پر مشتمل تھی۔ کشتی کے 3 دروازے تھے جو کہ بالترتیب ایک دوسرے کے اوپر نیچے تھے۔ نوح علیہ السلام کا صبر۔ عمیر لیثی سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام قوت اللہ کی طرف بلاتے تو قوم کے لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب کچھ افاقہ ہوتا تو کہتے اے میرے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام کی دکھ بری دعا۔
ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگی اور لوگ سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے مزید بگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے، تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی مگر میری دعوت کی وجہ سے مزید مجھ سے بھاگنے لگے۔ اور اسی طرح دوسری دعائیں کی، اے اللہ تو زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے مزید فاجر اور کافر لوگ دنیا میں بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔